الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جتنی بھی عقل اور شعور دیا ہے، اس کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی عائد کی ہے کہ وہ تہذیب نفس کو حاصل کرے۔ اور تہذیب نفس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ لتھڑا ہوا ہوتا ہے اور اسے نہلا دھلا کر صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح انسان کی روح کا بھی مسئلہ ہے۔ اس بچے کو اگر چھوڑ دیں اور اس کے ناخن اور بال بڑھتے چلے جائیں تو وہ ایک وحشی انسان بن جائے گا۔ چنانچہ ماں اس کے ناخن کاٹتی ہے، اس کے بال کاٹے جاتے ہیں اور پھر کہیں جا کر وہ بچہ آہستہ آہستہ شعور کے ساتھ، سکھانے کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، مشاہدے کے ساتھ اپنے ناخن خود کاٹتا ہے اور اپنے بالوں کو کاٹنے کے لیے کہیں جاتا ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنی روح کے متعلق بھی سوچے کہ روح میں بالیدگی کیسے پیدا ہو۔ پچھلے جمعے میں بھی بات ہو رہی تھی کہ ہر انسان کو اپنی عادتوں پہ اور اپنی طبیعت پہ بالکل اس طرح کڑی نظر رکھنی چاہیے جیسے وہ خود اپنا دشمن ہے، اور تہذیب اور علم کے مواقع پر حاضر رہنا چاہیے، اور جس دینی مجلس اور جس دینی حلقے میں آپ جائیں اور آپ وہاں سے پلٹیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ میرے علم میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوا، یا یہاں پر دین کے نام پہ سیاست یا دین کے نام پہ جھوٹ بکا جا رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے آدمی وہاں آئندہ جانے کی بجائے 2 نفل پڑھ لے۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچو گاؤں کی زندگی سے، اور ترمذی میں فرمایا کہ جو آدمی گاؤں میں رہتا ہے وہ بڑا ظلم کرتا ہے، فقط جفا کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا، کیونکہ گاؤں میں تعلیم کے مواقع کم ہوتے، گاؤں میں تہذیب کے سیکھنے کے مراکز کم ہوتے، گاؤں میں کمانے کے لیے جو چانسز ہونے چاہیے وہ نہیں ملتے، اس لیے منع کیا کہ کوئی آدمی گاؤں میں جائے اور وہاں رہے،
اور قیامت کی علامات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے شہروں کے لوگ گاؤں کو ترجیح دیں گے زندگی کے لیے، اور دودھ عام ہو جائے گا۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جب دودھ عام ہو جائے تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے، کیونکہ دودھ پیے گا اور اس کی وجہ سے جو مستی اس کے خون میں پیدا ہوگی اور جو تہور، اپنی ذات کو منوانا، غصہ، تمام پہاڑی علاقوں میں جو گوشت پیدا کرتا ہے اور میدانی علاقوں میں جو دودھ پیدا کرتا ہے، اس کے اظہار اور ان خواہشات کی تکمیل شہر میں نہیں ہو سکتی۔ وہ تو پھر کہیں دور گھر بنائے جہاں کوئی دیکھنے اور پوچھنے والا نہ ہو، اور جو مستی گوشت سے اور دودھ سے پیدا ہوئی ہے یہ اپنی خواہشات کو وہاں پورا کرے۔ اس لیے ہر آدمی کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس پر ایسی کڑی نظر رکھے جیسے اپنا دشمن خود ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے دو چیزوں کا اکٹھا تذکرہ کیا ہے دو جگہ پہ۔ اللہ نے ایمان والوں کی صفات کو گنا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ دیکھو کبھی کسی کا خون نہیں کرنا، انسانی جان کی اتنی حرمت ہے، انسانی جان اتنی عزیز ہے اللہ کو کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ناحق قتل پہ اللہ کہتا ہے کہ میں ساتوں زمینوں اور آسمان کو جہنم میں جھونک دوں، یہ میرے لیے آسان ہے بنسبت اس کے کہ جس جان کو میں نے قتل کی اجازت نہیں دی تم نے کیوں قتل کی۔ ایک یہ، اور اس کے بعد فوراً کہتا ہے وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ بدکاری نہیں کرتے سورہ بنی اسرائیل میں، اور پھر اللہ نے یہی چیز وہاں پہ بھی ارشاد فرمائی سورہ فرقان کے آخر پہ، اور شروع یہاں سے کیا کہ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں، اور چلتے چلتے اس بات پر آئے ہیں کہ وہ ایسے چلتے ہیں، ان کی چال ڈھال ایسی ہوتی ہے، ان کی راتیں ایسی گزرتی ہیں، ان کے دن ایسے وغیرہ وغیرہ، اور پھر فرمایا کہ وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرتے۔ پھر قرآن نے قتل اور زنا دونوں کو اکٹھا کیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اللہ نے فرمایا جو یہ کام کرتا ہے یلقا اثاما، شدید گناہ گار ہو جاتا ہے، سزا تو اس کی یہ ہے کہ ہم اسے ہمیشہ جہنم میں رکھیں الا من تابا، ہاں جس نے توبہ کر لی اور جس نے نیک اعمال کیے۔ اس لیے کہ ان دونوں کی بنیاد غصہ ہے، سوچ سمجھ کے قتل تو بہت ہی کم ہوتا ہے، اور بدکاری وہ بھی جذبات کا غلبہ ہے، اور اگر غصہ نہیں اترتا تو وہ دوسری شکل اختیار کر لیتی ہے، اور وہ جنسی طاقت۔ اور ان دونوں کا حل یہ ہے کہ آدمی جب اپنے نفس میں ہیجان پائے اور اس کو ڈر ہو کہ ویسے کسی کرتوت کو کر گزرے گا، اور یہی غصہ کبھی ماں باپ پہ، کبھی بیوی پہ، کبھی اولاد پہ، کبھی مارکیٹ میں لڑائی پہ، لوگوں کے سامنے اور اپنے گھر میں اظہار ہوتا ہے،
جب یہ کرتوت ہونے لگیں تو اسے چاہیے کہ پھر وہ روزے رکھے۔ بیوی سے لڑائی جھگڑا، بچوں کو مارنا اور اپنے نفس کا ادعا اور اتنی بلند سطح پر پہنچ جانا کہ کسی کی عزت اور حرمت نہ رہے اور گالیاں بکنے پہ آ جائے، تو پھر اسے چاہیے کہ روزے رکھے اور مسلسل رکھے حتیٰ کہ اس کا نفس کچلا جائے اور ٹوٹ جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ بھی جو روزوں کی تلقین کی ہے اس کی حکمت بھی ہے یہ، اسی لیے بتایا ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو، چاند کی 13، 14 اور 15 تینوں راتیں منور ہوتی ہیں، 14ویں کا چاند پورا ہوتا ہے اور ایک دن پہلے اور ایک دن بعد، یعنی 13 اور 15 کو بھی کچھ معمولی سی کمی ہوتی ہے روشنی میں، وگرنہ وہ تینوں راتیں فرمایا ہر مہینے 3 روزے رکھو، اور جب رکھے گا تو سال میں یہ 33 روزے ہو جائیں گے، 11 مہینے۔ ایک لڑکے نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں، تو فرمایا پھر ہفتے میں 2 روزے رکھو، پیر کو اور جمعرات کو، اور فرمایا میں بھی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ یہ 2 دن ایسے ہیں جب اللہ کے ہاں بندے کے اعمال ہفتے بھر کے باقی دنوں کے پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں اور میں اس کی عبادت میں ہوں، یعنی روزہ رکھے ہوئے ہوں۔ نماز بھی عبادت ہے، مگر کوئی آدمی 24 گھنٹے تھوڑے ہی پڑھ سکتا ہے، روزہ ایسی چیز ہے کہ 10-12 گھنٹے عبادت ہی۔ فرمایا 2 روزے رکھا کرو، ایک پیر کو ایک جمعرات کو۔ ایک جگہ آیا ہے پیر کو روزہ رکھو، کیونکہ میں پیر کو پیدا ہوا ہوں۔ یہ مغل جو اپنی یوم ولادت پہ قربانیاں اور یہ وہ روزہ رکھواتے تھے، وہ اسی حدیث پہ عمل شاید کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھو کیونکہ اس دن میں پیدا ہوں، اور اسی لیے بعض سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک پیر کی موت جمعے سے بھی افضل ہے، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ سکھانا آتی کو اللہ کے رسول 2 روزے ہفتے میں تھوڑے ہیں، آپ نے فرمایا پھر روزے رکھ اس طرح جس طرح اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام روزے رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن چھوڑ دو، بہت مشکل ہے، بہت مشکل، اس لیے کہ مسلسل روزے رکھے اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، وہ تو پھر عادت بن جاتی ہے، صبح کھایا شام کھا لیا، لیکن ایک دن رکھنا ایک دن چھوڑنا، ایک دن رکھنا ایک دن چھوڑنا، یہ نفس پہ گراں گزرتا ہے، غصہ قابو میں نہیں ہے، اس کو کرے 1-2 سال کرے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ 1 مہینے میں نفس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور دونوں چیزیں جنس اور غصہ دونوں پہ قابو پانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے رہو۔ اس تسلسل کا اختتام ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ تمہارا نفس اندر سے پاکیزہ ہو جائے، ٹوٹ جائے، کچلا جائے۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بیمار ہو گیا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھو، بڑی گہری حکمت کی بات ارشاد فرمائی، کیا کہنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے، 16 آنے پوری اور سونے کے ترازو تلی ہوئی، اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ شخص کسی نہ کسی کسر میں مبتلا ہے، اور بیماری اس لیے آئی ہے کہ گناہ زیادہ کرتا ہے، اور علاج اس کا روزہ تہجد تجویز فرمایا کہ تہجد پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ رات کو اٹھو اور آخری پہر میں نماز پڑھو، ہیا اشد وطن، لوگو یہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کے میرے سامنے نفل میں کھڑا ہونا، ہیا اشد وطن، یہ تمہارے نفس کو کچل کے رکھ دیتا، واقوام قیلا، اور 24 گھنٹے میں سب سے بڑا مقام زمانے کا یہی ہوتا ہے جو تم کہتے ہو سو سچ کہتے ہو، اقوام قیلا،
اسی لیے تو جو گناہ کر رہا ہے اس کے لیے خدا سے دعا کم ہی لوگ مانگتے ہیں کہ اللہ یہ گناہ چھڑا دے. چوٹ پڑتی ہے نا نفس میں، ویسے کہتے ہیں اللہ معاف فرما، یہ کر یہ کر یہ کر، لیکن مزہ تو لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جو کچھ کرتوت کر رہے ہو نا اس کے متعلق اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس حرکت میں مبتلا ہو گیا ہوں، تو جانتا ہے، اللہ اس کو چھڑا دے. یہ ہے اقوام وکیل. اللہ نے فرمایا وہ رات کا آخری حصہ سورہ مزمل کی پہلی 6 آیات میں اللہ نے سارا تصوف، سارا سلوک، سارا تزکیہ جمع فرما دیا ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے پروردگار کے لیے سب کو چھوڑ دے اور اکیلا ہو جائے. تبتل ظاہر میں رہتا ہے خلق خدا میں، لیکن دل کا کوئی تعلق نہیں رہتا کسی سے. ساری دنیا اجڑ جائے تو بھی دل اس کا آباد ہے اپنے پروردگار کے ساتھ، اور ساری دنیا خوش رہے اس کو غم کی کیفیت ہے کہ میرا محبوب مجھ سے جدا ہے، کب دن آئے گا، کب پہنچیں گے، کب ملیں گے. اسی لیے اللہ کہتا ہے یطعمون الطعام، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، علی حبہ، پیسے کی محبت کے باوجود لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. مسکیناً، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ یتیماً، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ اسیرا، اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کتنے سرمایہ دار ہیں جو کبھی اڈیالہ جیل میں گئے ہوں کہ اللہ نے کہا ہے قیدیوں کو کھانا کھلاؤ. اسی لیے اللہ آخر پہ کہتا ہے کہ جو کھانا کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہیں چاہتے تم لوگ ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم تم سے بدلہ بھی نہیں لینا چاہتے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. اللہ کہتا ہے وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور ہم اپنے ان بندوں سے ملیں گے نظرتم و سرورا، روشن کھلے ہوئے چہرے جن کی خوشیاں ٹپک رہی ہوں گی. ہم بڑی مسرت کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے کہ یہ میرے بندے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے. جب نفس کچلا جاتا ہے تو پھر وہ لقمہ اپنے منہ سے زیادہ دوسرے کے منہ میں اچھا لگتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تھے، نسبت ان کے ساتھ تھی، اور حضرت نے فرمایا، دیکھا تو فرمایا دھوپ میں کھڑے مت ہو، میرے پاس آ جاؤ. کہا حضرت آپ کے پاس جگہ بیٹھنے کی نہیں ہے، میں یہاں ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا دھوپ میں تم کھڑے ہو اور جل میں رہا، نہ کرو میرے پاس بیٹھو. یہ مشفق دل چاہیے، یہ محبت کرنے والا دل چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت چاہیے. اور اپنے نفس کو کچلنا ہے، ہر صورت اس سے لڑنا ہے. ایک لڑاکا کتا اتنا خطرناک نہیں جتنا انسان کا اندر کا نفس خطرناک ہے. اتنا خطرناک ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھوکے بھیڑیے کو تم بکریوں کے غلے میں چھوڑ دو، تو فرمایا بھوکا بھیڑیا اتنی بکریوں کو زخمی اور تباہ نہیں کرتا جتنا 2 چیزیں کسی انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. ایک مال کی محبت، کوئی پرواہ نہ رہے کہ حلال ہے حرام ہے صحیح ہے غلط ہے، مال کی محبت. اور دوسرا فرمایا عہدوں کی تمنا کہ کاش کسی طرح یہ عہدہ اور یہ عہدہ اور یہ عہدہ. کرنا کیا ہے تم نے؟ جس انسان کو دنیا میں، یہ آج بھی ایسے ہی سچ ہے جیسے 1000 سال پہلے سچ تھا اور جیسے 1000 سال بعد بھی سچ رہے گا، جس انسان کو دنیا میں ترتیب سے چیز نہیں ملی وہ یقیناً فساد برپا کرے. سب سے پہلے انسانی اخلاقیات، اس کے بعد علم، اور اس کے بعد عہدہ، اس کے بعد اختیار. جس آدمی کو اختیارات مل گئے اور وہ آدمی اخلاقیات کا تلا ہوا نہیں تھا، اس کے اخلاقیات ٹھیک نہیں تھے، اخلاقیات بھی ٹھیک تھے، انسانوں کی طرح ہی گفتگو کرتا تھا مگر اس کے پاس علم نہیں تھا،
اگر اس شخص کو اختیار مل گیا تو بغیر علم اور اخلاقیات کے یہ اس کا عہدہ اسے اس سے بھی زیادہ برباد کرے گا جتنا پاگل کتا انسانوں کو برباد کرے، یا بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیڑیا، بھوکا بھیڑیا بکریوں کو اتنا برباد نہیں کرتا جتنا یہ شخص اپنے اختیارات سے برباد ہوتا۔ نہ علم ہے، نہ انسانوں کی طرح گفتگو کرنا آتی ہے، اور عہدہ مل گیا ہے، اب اسے کیا پتا؟ نتیجہ یہ کہ شرفاء ذلت میں چلے جائیں گے، نتیجہ یہ کہ اپنی خواہشات کے تحت اللہ سے بے خوف ہو کے لوگوں کو رسوا کرے گا۔ اس لیے اپنے نفس پہ آدمی نظر رکھے اور ہر لمحہ جانچتا رہے کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ میں اللہ کی نظر سے گر گیا ہوں، کہیں ایسے تو نہیں کہ میرا نفس مجھ پہ غالب آ گیا ہے اور میں انسان کی بجائے کچھ اور بننے چل پڑا۔